پڑے گا۔ صحابی پوچھتا ہے جنت کی بنا کیسے ہوئی، جنت کی شے سے بنائی گئی؟ اب سنو رسول کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قال لابنۃ من ذهب و لابنۃ من فضہ، فرمایا کچھ اینٹیں سونے کی تھی، کچھ چاندی کی تھی، کچھ اینٹیں سونے کی تھی اور کچھ اینٹیں چاندی کی تھی۔ وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور جو گارا تھا نا، جو مسالہ جوڑنے کے لیے تھا، وہ خالص کستوری کا تھا، خالص کستوری، ملاوٹ والی نہیں، خوشبودار کستوری کا تھا۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جو بجری تھی وہ موتی اور ہیروں کی تھی۔ یہ دیکھو جنت کی بنا حضور بیان، اس کی جو بجری ہے وہ موتیوں کی ہے اور ہیروں کی بنائی گئی ہے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران کی ہے، جو مٹی ہے، فرش ہے، وہ کس کا ہے؟ زعفران کا۔ یہاں تو لینے جائے نا تولوں میں تو 1500 روپے تولہ زعفران نہیں، 1500 میں ملے گا، کوئی حکیم ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ کتنے ہزار روپے تولہ ہے، اور پھر بھی وہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے کہ یہ نا خالص ہے۔ لیکن جنت کی ساری زمین زعفران کی، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اس کے اندر جو بجری ڈالی گئی ہے وہ ہیرے اور جواہر۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے جنت کی بنا حضور بیان فرمایا۔ آگے فرمایا یدخلها من یدخلها ینعم ولا یباس، جو داخل ہوگا پھر وہ جنت کی نعمتیں پائے گا اور کبھی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا يَمُوتُ، تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُ، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يُفْنَى شَبَابُهُ، جوانی ڈھلے گی نہیں، جوانی بھی قائم رہے گی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ کس شخص کو ملے گا؟ جو حضور کی نوکری کرے گا، جو حضور کی غلامی میں جیے گا، حضور کی غلامی میں مرے گا۔ یہاں تو کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو نا تو وہ بہانے بتاتا پھرتا ہے کہ میں یار بڑے پیسے لائے، کیا ہوا؟ وہ یار 2 کنال کی کوٹھی شروع کر بیٹھا تھا، 3 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ ایک بندے نے 11 کنال کی کوٹھی شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ 6 مرتبہ مجھے بتا چکا ہے کہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، بس جو ہے وہ ابھی مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ تو جس کے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میرے پاس 11 کنال کی کوٹھی، 10 کنال کی کوٹھی، 1 ایکڑ کی کوٹھی، 2 ایکڑ کی، لیکن جنت کے محل یہ تو اینٹوں سے نا، اور وہ بھی بڑا امیر بھی ہو، لیکن جو بنیادوں میں اینٹیں لگاتا ہے وہ کنکر ہی لگاتا ہے، وہ اول اینٹ بنیادوں میں نہیں لگاتا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جو محل بنایا اس کی بنیادوں میں بجری نہیں، ہیرے بھرے اور موتی بھرے۔ یا کہتے ہیں یار اوپر پلسٹر کاری دینا ہے نا تو 9 ایک کا مسالہ ڈالنا، وہ بھی کہتے ہیں 9 دابڑے ریت کے اور 1 دابڑا سیمنٹ کا، یار اوپر پلسٹر بھی تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور سریہ بیم ڈالنا ہے تو 2 سریے کافی ہیں۔ لیکن وہاں دیکھو کہ جو مسالہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا، اور کستوری بھی ملاوٹ والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حدیث کے لفظ، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، حضور فرماتے ہیں کہ کستوری لگی ہوئی ہے اس کے مسالے میں، اس کے گارے میں کستوری لگی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی نا خالص نہیں ہے، وہ بھی خالص لگائی گئی، خوشبودار کستوری سے وہ محل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی بنیادوں کے اندر ہیرے اور جواہر ڈالے گئے، موتی اور یاقوت ڈالے گئے، لال اور پکھراج ڈالے گئے۔ اللہ اکبر، اور اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی، اور اس طرح جنت کے محل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو اس محل میں جائے گا نہ مرے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ گرد اڑے گی، نہ لباس پھٹے گا، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یار یہاں رہ لے جھوپڑیوں میں کوئی بات نہیں، گزر ہی جائے، کتنی گزر گئی ہے، باقی بھی تو گزر ہی جائے، جو تھوڑی سی گزر جائے گی، رہ گیا گزر جائے گا۔ سودا کرے وہ سونا سودا، اللہ سے خریدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے میں وہ نصیب فرمائے
اچھا ہم اچھے تو نہیں ہیں، اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کو مجھے شعر یاد آیا، میرے والد گرامی اس کو بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے. شنیدم کے در روز امید و بین، شنیدم کے در روز امید و بین، بدارا بنیکا ببخشش کری. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا. اس لیے من گرچہ از پاکا نیم با پاکا بستا. ایک شیخ کہتا ہے کہ میں اگرچہ پاک نہیں ہوں لیکن پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوں، میں حضرت شاہ نقشبند بخاری کی لڑی سے وابستہ تو ہوں، اس لیے اللہ میرے اوپر کرم فرماتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے گلدستہ جو بازار میں بکتا ہے پھولوں کا، تو اس کو جو باندھا ہوا ہوتا ہے وہ تو گھاس سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو جو قدر و قیمت ان پھولوں کی ہے وہی گھاس کی ہو جاتی ہے. شیخ سعدی نے یہاں ایک اور مثال دی، فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سونگھی تو اس سے خوشبو آ رہی. میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں لیکن جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. میں چند پھول کی جڑوں میں بیٹھی رہی اور میرے ہم نشین کا جمال میرے اندر تاثیر کر گیا. ہوں تو اوقات کی مٹی، ذات کی مٹی، لیکن پاکوں کی سنگت اور صحبت اور پھولوں کی خلوت اور پھولوں کی جلوت نصیب ہو گئی اور میرے من میں خوشبو بس گئی. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور نیک نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے ساتھ نسبت انشاءاللہ مٹی کو بھی قیمتی کر دے گا اور ہماری خاک بھی ٹھکانے لگ جائے گا. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی رحمتوں کا حساب اور سایہ نصیب فرمائے. وَأَنْهُ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ایک دوسری روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ الترمذی. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. پہلی روایت ترمذی احمد طالبی کی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو. جنت کے ہر درخت کا تنا کس کا ہے؟ سونے کا. واہ واہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی ہے سواری. پھر فرمایا وَأَنْهُ، انہی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ ما بین کل درجتین مئۃ عام، رواہ الترمذی. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے. کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال کا ہے. اب بتاؤ کہ آخری درجے تک جاتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا. یہ درجے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پاک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان درجوں میں رکھے گا اور انہیں رحمتوں سے نوازے گا. وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الجنت مئۃ درجہ لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لواسعت. کہتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور اگر ساری خدائی، ساری کائنات ایک درجے میں چلی جائے تو سما جائے، لیکن اللہ نے 100 درجے بنائے ہوئے جنت. وعنہ، حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضور سے روایت ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وفرش مرفوع، جنت میں فرمایا گیا کہ قالین بچھے ہوئے ہوں، جنت میں فرش بچھے ہوئے ہوں. قال ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنہ. کہا کہ وہ جو فرش بچھے ہوئے ہوں گے ان کی بلندی اتنی ہوگی کہ جتنی زمین اور آسمان کے درمیان. اللہ اکبر. مسیرۃ 500 سنہ، اور لمبائی میں اتنے ہوں گے کہ 500 سال چلتے رہیں تو ایک قالین کا ٹکڑا بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وعنہ، انہی سے روایت ہے اور یہ روایت بڑی خوبصورت. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ ضوء وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر. حضور فرمایا جنت میں پہلا گروہ جو جائے گا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح چودھری کا چاند چمکتا. یہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ.
وزمرۃ الثانی، اور جو دوسرا گروہ جائے گا، علی مثل احسن کوکب دری فی السماء، تو وہ ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان پر جو ہے وہ روشن ستارہ چمکتا ہے۔ لکل رجل منہم زوجتان، اور ہر شخص کی مخصوص دو بیویاں ہوں۔ ویسے تو 70 حوریں بھی دی جائیں گی دنیا پر جو اس کی ازواج ہیں، اگر اعمال صالح ہوئے ان کے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ مخصوص دو بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ علی کل زوجۃ 70 حلہ، ہر زوجہ نے 70 لباس پہنے ہوں گے۔ کتنے لباس پہنے ہوں گے؟ 70 لباس۔ یرا مخ ساقہا من برائہا، اور ان کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ 70 لباسوں سے بھی جھلک رہا ہے، یعنی اس قدر اس کی سفیدی اور اس قدر جو ہے اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت۔ اس کو بھی امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی۔ وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال یؤتی المؤمن فی الجنۃ قوۃ کذا و کذا من الجماع، قیل یا رسول اللہ اوا یطیق ذلک، قال یؤتی قوۃ 100۔ حضور نے فرمایا جنت میں مومن کو قوت دی جائے گی اتنی مردانہ قوت۔ قیل یا رسول اللہ اوا یطیق ذلک، عرض کی حضور کیا وہ طاقت رکھے گا؟ قال یؤتی قوۃ، فرمایا ہاں اس کو طاقت اس کی دی جائے گی 100، یعنی جس طرح کہ 100 آدمیوں کی قوت ہے اس طرح ایک مومن کو جنت میں یہ قوت اور طاقت دی جائے گی۔